لوگ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی بڑی آسانی میں زندگی گزار رہا ہے اور فلاں بھی بڑی موج میں ہے، تو ان کے طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بعض اوقات جذبات ٹھیک نہیں رہتے۔ حالات انسان کے رویے کو تلخ کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنی ہوگی کہ سب سے سخت ترین حالات اگر کسی نے دیکھے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کیا، حالات کی شدت۔ وہ اپنے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، انہیں جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان کے رویوں کے اندر تلخی، ان کے لب و لہجے کے اندر شدت، ان کا مخاصمانہ مخالفانہ انداز، اس سب کو محبوب برداشت کرتے، اور اس سب کے ہوتے ہوئے بھی حضور مسکراتے، اس سب کی موجودگی میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ نور پر مسکراہٹ رہتی۔ آپ کبھی غور فرمائیں نا، مکہ مکرمہ کے 13 سال کیا سخت مخالفت کی کفار نے، پھر حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ ہے، کبھی احد کی جنگ ہے، کبھی خندق کا معرکہ ہے، کبھی کافروں کی سازشیں ہیں، کبھی منافقین کی شرارتیں۔ یہ سارے دکھ بھی محبوب نے دیکھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے والد گرامی وصال کر گئے۔ عمر مبارک ظاہری طور پر زیادہ بڑی نہیں ہوئی تھی کہ والدہ تشریف لے گئیں۔ دادا پیار کرتے تھے، رخصت ہو گئے۔ محبت کرتے تھے چچا، ایک وقت پر وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ وفادار اور پیار کرنے والی زوجہ جناب خدیجہ بھی بچھڑی۔ محبوب نے اپنی شہزادیوں کو بھی اپنے دست مبارک سے مقدس قبروں میں اتارا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ان سارے دکھوں کے باوجود ہم نے اتنا مسکراتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ ہم لوگوں نے نا، یعنی ایک آدھ تکلیف ہوتی ہے لیکن رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ بچوں سے پیار کرنا بھی بھول جاتے۔ حالات صرف کاروباری خراب ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، دوست بھی موجود ہیں، گھر بار بھی موجود ہے، لیکن ہم شفقتیں کرنی بھول جاتے ہیں۔ ایک آدھ تکلیف کو، ایک آدھ دکھ کو، ایک آدھ پریشانی کو سر پہ سوار کر کے سارے اخلاقی رویوں کو دفن کر دیں گے، ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایک بڑا زبردست فلسفہ بھی ہم نے بیان کرتے ہوئے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ بندہ کھرا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میں سچ بولتا ہوں اس لیے لوگوں کو کڑوا لگتا ہوں۔ تو میں نے کہا جناب سچ نہیں کڑوا، آپ کا رویہ ہی کڑوا ہے۔ سب سے زیادہ سچ رسول رحمت نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ لوگوں کی روحوں تک اتر گیا ہے۔ آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایک نیا فلسفہ گھڑ رہے۔ لب و لہجے میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، تکلیفیں آئی جاتی۔ حضور علیہ السلام نہ گزر رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ سرخ دھاری دار چادر محبوب پاک نے نا مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور گزر رہے تھے تو پیچھے سے ایک بدو آیا، تو اس شخص نے نا پیچھے سے پکڑ کے چادر مبارک کو کھینچا۔ تو فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس اور نازک گردن پر نشان پڑ گیا، تکلیف دی اس نے۔ فرماتے ہیں یوں پلٹ کے محبوب نے پیچھے دیکھا نا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ مانگنے آیا تھا۔ دروازہ جو ہمارا زور سے کھٹکھٹائے اس فقیر کو خیرات نہیں ملتی۔ کہتے ہیں جا دوڑ جا، تو کوئی قرض لینے آیا ہے؟ چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، مقدس گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ محبوب نے پلٹ کے دیکھا اور جب کہا نا میں کچھ مانگنے آیا تھا، تو یہ ہے وہ مقام جو سمجھنے والا ہے۔ اس تلخی پیدا کرنے والے ماحول میں بھی جب میرے کریم نے پلٹ کے دیکھا تو رسول رحمت نے مسکرانا شروع کر دیا، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ محبوب نے فرمایا یہ جو 2 پہاڑیوں کے گرد بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہے سارا اسے دے دو۔ تو تلخی لوگ کریں گے ہی، آپ کو بڑے سارے لوگ ملیں گے جو مزاج کے اندر تلخی پیدا کریں گے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کرتے ہیں، 95% اور 99% پیار کرنے والے بھی ملتے ہیں،
تو اگر کوئی ایک آدھ صرف تلخی کرنے والا مل جائے تو وہ تو ویسے بھی ہونا چاہیے، نہیں تو نظر ہی لگ جاتی ہے۔ تو آپ کو تھوڑا تھوڑا چیزوں کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہر بات میں ناراض ہو جانا، ہر بات میں پریشان ہو جانا، ہر بات میں الجھ جانا، ہر وقت ناراض رہنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کا ایک مرید آیا کہ حضرت آپ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کا سبق دیتے ہیں، آپ ہمیشہ درگزر کی بات کرتے ہیں اور لوگ بڑی تکلیف دینے لگے، حضور آج کے بعد جس نے ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے نا، ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں گے۔ تو حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی، یہ تو راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ وہ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جایا کرے، تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے تو اٹھاتا رہا کر۔ کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ تلخی ہی تلخی، پریشانی ہی پریشانی، دکھ ہی دکھ، ہر وقت الجھے سے، ہر وقت بکھرے سے، ہر وقت آزمائش میں۔ او بھائی پیار کریں، محبت کریں، لب و لہجے کو باوضو رکھیں، ذرا دوسروں کے ساتھ انداز شفقت والا بنائیں۔ یار کبھی تو ایسا ہونا کہ آپ کے ساتھ واقعی کو تلخی کر گیا ہے، پر آپ کہیں یار پھر کیا، میری کون سا کوئی شان ہے، کوئی کر گیا بات تو پھر کیا ہوا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے نا، مطلب وہ فلانا بھی میرے خلاف گل کر، پھر کی ہے جی کسی گل کر لیں، ایڈا پاکیزہ بن کے بہنے دی لوڑ کی، میں مسکین پرانا خادم، یہ کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی۔ کسی وقت انسان کو تھوڑا سا نا زمین پہ بھی اترنا چاہیے۔ یعنی وہ کچھ بندے نا بولتے ہیں لفظ کہتے تو مینوں جاندا نہیں، سبحان اللہ، مثلاً کی ہو جی تسی یہ تو انو جان لئیے تو کی ہوئے گا، مثلاً کیا ہو جائے گا؟ چھوڑے آپ کس چکر میں پڑے ہوئے۔ عاجزی، انکساری، رویوں کی مٹھاس۔ ملازمین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بہت سارے ملازم دعائیں نہیں مانگتے یا اللہ میری جان چھڑا دے، الا ماشاءاللہ، سب نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کی بات کرتا ہوں، لوگ بڑی تکلیف نہیں محسوس کرتے۔ اور پھر ملازم اگر کوئی ایسا ہو بیچارہ جس کا گھر بار کوئی نہ ہو، کچھ تو چلو تلخیوں سے بچے، پر 5 بجے تو گھر چلے گئے نا، اور اگر کسی کا گھر بھی کوئی نہ ہو پھر رہنا پڑے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ عام دنیا کا رواج ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے رواج تھوڑے انوکھے ہیں، تھوڑے انداز ہٹ کے، ذرا کائنات سے الگ کر کے میرے کریم کا ماحول ہے اور کریمانہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچھڑ گئے تھے اپنے گھر سے، کسی نے مکے لا کے بیچ دیا تھا، پھر وہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک پہنچے۔ آپ نے وہ ساری داستانیں سنی ہوئی ہیں کہ مکے کے لوگ اور عرب شریف کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کس طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ اگر غلام نے جانور دھوپ سے کھول کر چھاؤں میں نہیں باندھا تو مار پڑتی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر کسی وقت اس نے باندھ دیا تو کہا تو نے پوچھا ہی نہیں، تو اتنا مرضی کا مالک ہو گیا، اب اپنی مرضی کرے گا۔ ہر وقت تکلیف تھی غلاموں کو، لیکن قربان جائے حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے بڑے آقا دیکھے تھے، پر جب آئے نا رسول کریم کے حضور، جب آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کسی نے نہ پیچھے بتایا ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو، ان کے چچا کو
کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے۔ ان کے چچا اور والد نہ قیمت لے کے، جو اس دور میں غلام کی قیمت ہوتی تھی، وہ قیمت لے کے مکے آئے۔ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں قیمت لے کے آئے اور عرض گزار ہوئے یہ قیمت لے لے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دے۔ چچا اور والد۔ نبی کریم مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ چچا نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے چچا کی طرف دیکھا، بھلا غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، بھلا گھر نہیں جانا چاہے گا، بچھڑا ہوا نہیں جانا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، خدام تو ملازمت چھوڑتے ہیں کسی طریقے سے میں نکل جاؤں، لیکن یہ فطرت کا انوکھا انداز اور قدرت کے عجیب رنگ کہ اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی کیا کہ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نہ زید بن حارثہ کو۔ حضرت زید بن حارثہ آئے تو فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ پہچانتے ہو کون ہے؟ حضور میرے چچا ہیں۔ ملو نا۔ دوڑ کے گئے، والد اور چچا سے بغلگیر ہوئے، محبتوں کا تبادلہ ہوا، آنسوؤں سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ جب تھوڑی دیر کے لیے دل ہلکا ہوا نا تو محبوب فرمانے لگے، وہ کھڑے تھے حضرت زید بن حارثہ اپنے چچا اور والد کے پاس، محبوب فرمانے لگے آپ کے والد اور چچا لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہیں۔ ادھر دیکھو یار، اگر آپ جانا چاہیں، حضور نے فرمایا اگر آپ جانا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں، جا سکتے ہیں۔ حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ وہ دیکھو نا بریلی کے امام بولے، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہ یا رسول اللہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، کریم جو آپ فرمائیں درست ہے، والد بھی آ گئے چچا بھی آ گئے، پر حضور میں آپ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے کریم کے اخلاق کی بلندی، کردار کی عظمت، لب و لہجے کا حسن، پیار و رفتگی، شوق، جب تک ہماری طبیعتوں میں یہ مٹھاس پر، کچھ لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں، تو میں نے کہا جناب یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، یعنی بچے باپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے، یعنی آپ کے بچے آپ کی چھاتی پر بھی کھیل نہیں سکتے، یہ کیا آپ نے رویہ پایا؟ آپ کے بچے آپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے؟ اور میرے کریم کا حال یہ ہے کہ حضور نماز پڑھنے میں جاتے تھے تو نواسے نواسیاں ساتھ چلے جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے نواسے اور نواسیاں جب چھوٹے تھے تو ساتھ چلے جاتے، نماز میں بھی۔ وہ بھائی اتنی جلدی رویوں کو تلخ کرنا، ناراض رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت شکوے کرنا، ہر وقت دکھ ہی سنانا، کچھ لوگوں کو نا زندگی میں جب بھی تجربہ ہوتا ہے تلخ ہی ہوتا ہے، وہ جب بھی آپ کو بات سنائیں گے کہیں گے یار دنیا بڑی خراب ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں نبی پاک کی اتنی شانوں والی امت ہے، آپ کو اچھے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو آپ کو خیر والے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ یہ اتنی عظیم امت نبی کریم کی، تمہیں سحری کے وقت، تہجد کے وقت بزرگ اٹھ کے مسجدوں میں جاتے نظر نہیں آتے؟ تمہیں جوان جوان سیاہ داڑھیوں والے مسجدوں کی صفوں میں دکھائی دیتے نظر نہیں آتے؟ یہ سیلاب آیا ہے، کس طرح جوانوں کے جذبے ہم نے دیکھے ہیں، لوگ نکلے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہمیں بتائیں۔ یہ فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا، میرے پاس نوجوان آیا اور رو کے کہنے لگا پیر صاحب بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے، ہر چیز حاضر ہے۔ آپ کو یہ نکھرے ہوئے جذبے نظر نہیں آتے؟ ہر وقت تلخ تلخ باتوں کو یاد کرنا ہے، ہر وقت دکھوں کو یاد کرنا ہے، چھوڑو، ہر وقت یہ چیزیں یاد نہیں کرتے، کبھی کبھی سارا کچھ بھول کے یا خدا کی رحمت کو یاد کریں یا مدینے والے کے کرم کو یاد کریں۔